فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلباء اور طالبات، پیارے بچوں اور ذمہ داران اور ہمارے احباب، جماعت کے یہاں پر جو ورکرز ہیں اور ان سب سے بھی خطاب ہے جو یہاں کے اساتذہ ہیں، خواہ طالبات کے لحاظ سے ہوں یا طلباء کے لحاظ سے ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو انسان میچور ہوتے ہی شروع ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے. جو بھی بچہ 10 11 9 8 اسے شعور محسوس ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، تمیز معلوم ہوتی ہے، اسے دنیا کی اچھائیاں برائیاں معلوم ہوتی ہیں، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، ہاں لوگوں سے کیا نہیں کرنا، بات چیت میں بے ادبی نہ کرنا، یہ احساس قدرت خود رکھی ہے. ایج کے فیکٹر کی حیثیت سے اسے معلوم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ تمیز جب آتی ہے نا، ایک سوال اس کے دماغ میں گونجتا ہے. وہ سوال بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہم کو اس پہ سوچنا نہیں ہے. تو سوچنا کس پہ ہے؟ ارے کھیل پہ سوچو، موویز پہ سوچو، گانوں پہ سوچو، کرکٹ پہ سوچو، ہمارے بچے دوسرے جو کر رہے ہیں اسی میں لگے رہو. تو جہاں وہ سوال اگنور کر کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے نا، پھر اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ سوال کہیں گم ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کے اصل پٹری سے بالکل ہی الگ چلا جاتا ہے. آپ لوگوں کو کتنا عرصہ یہ سوال ستاتا ہے، یا ستایا ہے یا ستایا ہوگا؟ سچ سچ بتانا. یہ میرا کوئی درس نہیں ہے، یہ میری نصیحت ہے. میں بہت معمولی انداز میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بہت ہی سمجھانے والے انداز میں الفاظ کو انتخاب کر رہا ہوں. تو آپ سننا نہیں ہے، میرا ساتھ دینا ہے، میرے سوالوں کا جواب دینا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں کی ایج میں کب یہ سوال آیا، یا ابھی تک آیا نہیں، یا آ کے گیا، کہ ہم کیوں آئے دنیا میں؟ ہم کو کس نے بھیجا؟ کس واسطے آئے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ یا ہم خود آ گئے یا ہم کو کوئی بنانے والا تھا؟ ایسا کوئی سوال کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو پیش آیا؟ آیا نہیں آیا؟ کون؟ ہاتھ اٹھاؤ. کس کو آیا؟ صحیح صحیح بولنا بس. اچھا آپ کو آیا؟ آپ کو بھی آیا؟ آپ کو بھی آیا؟ اس میں کسی کو نہیں آیا؟ آیا آپ لوگوں کو؟ اچھا آپ بتاؤ تو آپ کا ذہن کیا بولا؟ آپ کو اس کا جواب کیا ملا؟ ہمیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا. ماشاءاللہ، احسن. اب یہ جواب آپ کو خود سے ملا یا استاد نے بتایا یا مدرسے نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کون؟ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا. اچھا دوسرا کون ہاتھ اٹھائے؟ ہاں تو آپ کو کیا جواب ملا؟
آپ کو جواب ملا کچھ؟ تو کیا ملا؟ کیوں آئے؟ اللہ کی عبادت کیسے معلوم ہوا؟ جی استاد نے بتایا تو یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا، یہاں پڑھنے پر؟ ہاں اچھا، اس میں کون ہاتھ اٹھائے؟ بچیوں میں کون ہاتھ اٹھائے؟ ابھی جو ہاتھ اٹھائے کون اٹھائے؟ آپ اٹھائے نا؟ ہاں تو کیا جواب ملا آپ کو؟ اللہ کی عبادت کہاں سے ملا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ ہی کے ذہن سے؟ نہیں، استاد نے۔ تو یہاں آنے پر تو اب دیکھو دو باتیں اس پہ واضح ہو گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا وہ عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس میں دو سوالات خود بخود آ گئے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اس میں سب سے اہم ترین بات جو معلوم ہوئی وہ کیا تھا کہ وہ جو صحیح جواب آپ کو ملا وہ صحیح جگہ آنے پر، صحیح استاد سے ملنے پر ملا۔ آپ نے بھی جواب دیا، آپ نے بھی جواب دیا، یہاں آنے پر استاد کے بتلانے پر ملا۔ تو ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھو بچوں، اگر صحیح پلیس اور صحیح رہبر مل جائے، صحیح گائیڈنس کرنے والا مل جائے، تو تبھی آپ کی زندگی صحیح نہج پہ چل سکتی ہے، نہیں تو آپ کے بھٹکنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق، کبھی مدرسے کو نہ بھولنا اپنی زندگی میں۔ بڑے ہو جاؤ، انجینئر ہو جاؤ، ڈاکٹر ہو جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، دنیا کے بڑے بڑے پوسٹوں پہ چلے جاؤ، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، یہ بچپن کے جو مکاتب اور مدارس ہیں اور اس میں جو اساتذہ آپ کو سکھلاتے ہیں، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ یہی اصل میں بیز ہے کہ آپ اس کو اگر اپنے رہبر کے طور پر مان لیں گے نا، پھر آگے چل کر کتنے بڑے انسان کیوں نہ بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی کی ناقدری نہیں کریں گے، دنیا میں منہمک نہیں ہو جائیں گے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، تو ہم کو کھانا بھی پڑتا ہے، سونا بھی پڑتا ہے، کچھ دیر کھیلنا بھی پڑتا ہے۔ یہ انسان کے اندر خود بخود ہابی ہے، اس کا نیچر ہے۔ اس کے بغیر تو وہ جی نہیں سکتا۔ کھائے بغیر کون جی سکتا ہے؟ سوئے بغیر کون جی سکتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ آپ بھی سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، یہاں پر بھی آتے ہیں۔ تو اللہ نے جب 24 آورس عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر یہ کیوں پیدا کیا؟ اگر آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، کھیلتے ہیں تو پھر تو عبادت سے نکل گئے۔ اگر عبادت کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں تو مر جائیں گے۔ پھر اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ میں رکھ دی۔ دونوں اپوزٹ ہیں، کیسے ممکن ہوگا؟ اب اس کا جواب دینا۔ اس کا اگر صحیح جواب ہے تو میری طرف سے 500 روپے کا انعام ہے۔ ہاں، یہ انعام والا سوال ہے۔ اب دیکھو، ایک بات تو ہم نے مان لی مقدرہ، اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال کا جواب بالکل صحیح۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ کیسے معلوم ہوا؟ رسول نے بتایا۔ کون سے رسول نے؟ سب سے آخری رسول نے۔ ان پر کیا اترا؟ قرآن اترا۔ قرآن میں یہ چیز موجود ہے۔ سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں آپ پڑھ لیجئے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے عبادت کے لیے۔ تو عبادت ہی مقصود ہے۔ تو پھر کھانے کو بھی اللہ نے کہا ہے، سونے کو بھی کہا ہے، اپنے ضروریات کو بھی کہا ہے۔ آپ کھیلتے بھی ہیں، آپ اپنے جائز خواہشات بھی کرتے ہیں۔ ان تمام میں جب کرتے ہیں تو عبادت میں نہیں ہوتے ہیں، تو پھر عبادت کیسے ہوگی؟ اگر یہ سب چھوڑ کے صرف عبادت میں لگیں گے، مسجد میں بیٹھ جائیں گے، خالی قرآن ہی پڑھتے رہیں گے، خالی نماز ہی پڑھتے رہیں گے، تو پھر تو انسان مر جائے گا۔ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، سوئے گا نہیں، تو مر جائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 24 آورس وہ صرف قرآن پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ نے آپ کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا؟ یہ سوال طالبات سے بھی ہے، طلباء سے بھی ہے، اساتذہ سے بھی ہے۔ 500 روپے وہ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس، لیکن سوال صحیح جواب ہونا چاہیے۔
ابھی اس سوال کا آپ کا ذہن کیا جواب دیتا ہے کہ جب اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر یہ پورے چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ عبادت میں نہیں ہیں، تو پھر دونوں کیسے اپوزٹ ہیں جبکہ اللہ کوئی اپوزٹ بات نہیں بولتا؟ اللہ وہی بولتا ہے جو کر سکتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ خود کہتا ہے ہم کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ہم وہی بولتے ہیں جو انسان کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہا کہ صرف عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا اور آپ نے مان بھی لیا کہ ہاں بالکل صحیح ہے اللہ نے عبادت کے لیے، کیوں؟ سب سے اتھینٹک ذریعہ قرآن میں ہی یہ آیت موجود ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ لیکن کھانا، سونا، پڑھنا، لکھنا، دوسرے اپنے خواہشات نفس، کھیلنا کودنا، یہ سب چیزیں کہاں گئی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اچھی بات ہے، بہترین تقریر، ماشاءاللہ، بیٹھ جائیے آپ، اور جواب بھی بہترین، لیکن اصل جواب وہ نہیں ہے۔ میں صرف اتنا پوچھا کہ اللہ نے 24 آورز کی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا، جبکہ ہم کو کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، کچھ دیر کھیلنا بھی ہے، سب کام کرتے ہیں ہم، اور 24 آورز عبادت نہیں کر سکتے، تو یہ دونوں چیزیں کیسے ساتھ دیں گی؟ ایک اپوزٹ اور ایک دوسرا اس کے اپوزٹ ہے۔ کیا ہے؟ سوال کا جواب نہیں آ رہا؟ مجھے ایک جملے میں چاہیے، صرف ایک جملے میں، زیادہ نہیں۔ یہ بات جو بھی بتائے ہیں بالکل صحیح ہے، وہ سب چیزیں صحیح ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی طریقہ بتلایا، وہ سب صحیح ہے۔ آپ کو جواب دینا ہے یہ عبادت جو اللہ نے بنایا 24 آورز، اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں سونا، جاگنا، پینا، کھانا، چلنا پھرنا، اپنے خواہشات نفس کی چیزیں جو بھی حلال ہیں کرنا ہے، یہ عبادت نہیں ہے نا؟ یہ عبادت نہیں ہے، اور یہ چیزیں عبادت ہیں، نماز روزہ، یہ دونوں 24 آورز نہیں کر سکتے نا، اس کو کیسے ہم جمع کر کے سمجھیں گے؟ ہاں؟ بات نہیں سمجھے نا؟ یہ سوال نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس، اب اس کا جواب دیکھیے ایک جملے میں۔ اصل میں کھانا، سونا، کھیلنا، کودنا، جائز طریقے سے زندگی گزارنا خود بھی عبادت ہے، یہ جواب اس کا۔ نماز، روزہ، قرآن، ذکر ہی عبادت نہیں ہے، تمہاری 24 آورز کی زندگی عبادت ہے اس وقت تک جب تک کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بسم اللہ کہہ کے کھایا تو کھانا عبادت ہے تمہارا۔ ہاں، آپ آئے کھانا کھا رہے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، لیکن آپ بولے کہ بسم اللہ، تو وہ کھانا عبادت ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے پہ تم نے ثواب دیں گا، تمہارے کھانے پہ۔ ہاں، اور تم نے کہا کہ بسمک اللہم اموت و احیا، پھر اس کے بعد سوئے، تمہارے سونے پہ ثواب دیں گا اللہ۔ ہاں، وہی تم نے کیا نہیں کیا، اللہم بسمک اموت و احیا نہیں پڑھا، ثواب کچھ نہیں ملا۔ کھانا کھائے، بسم اللہ نہیں پڑھا، ثواب کچھ نہیں ملا۔ اگر بسم اللہ بولے کھانا کھائے، ثواب ہے۔ بسم اللہ بولے اندر داخل ہوئے گھر کے، ثواب ہے۔ بسم اللہ بولے باہر نکلے، ثواب ہے۔ بسم اللہ بولے ہر کام اپنا شروع کیے، ثواب ہے۔ تمہاری 24 آورز کی زندگی، حتیٰ کہ تم جاتے ہو بیت الخلا، وہاں بھی بسم اللہ بولو، حدیث میں ہے الفاظ بسم اللہ، وہاں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھاتے عمومی طور پر مکاتب میں، لیکن وہاں بسم اللہ بھول جاتے۔ بسم اللہ بھی حدیث میں آیا ہے، داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا۔ ہاں، تو ہر چیز میں بسم اللہ لگاؤ تو ثواب ہے، ہر چیز میں نیت ٹھیک ہو تو ثواب ہے۔ مثلا آپ سو رہے ہیں، اب سوتے وقت آپ نے نیت کی، اللہ اگر آنکھ کھل گئی تو میں تہجد پڑھوں گی یا پڑھوں گا، لیکن اٹھے نہیں، سو گئے، فجر ہی کی نماز کو اٹھے، اللہ ثواب دے گا۔ تمہارا سونا بھی تہجد پڑھنے کے برابر ہے، خالی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک انسان آیا سو گیا، ہاں، اسے کچھ ثواب نہیں۔ ایک انسان آیا سوتے وقت نیت کی، اٹھا تو میں تہجد پڑھوں گا، لیکن اٹھا نہیں، وہ بھی سویا یہ بھی سویا، یہ بھی کچھ کام نہیں کیا وہ بھی کچھ کام نہیں کیا، لیکن پہلے والے کو کوئی ثواب نہیں، دوسرے والے کو تہجد پڑھنے کا ثواب۔ کیوں؟ اس نے نیت کر کے سویا۔ ہاں،
اب کھل گئی بات. تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا دوڑنا، تمہارا کھیل کود، تمہاری خواہشات، تمہارے تمام کام تم کرو. اللہ کہتا ہے ہم اس پہ بھی تمہیں ثواب دیں گے، تم عبادت ہی میں رہو، لیکن میری نافرمانی نہیں کرنا. کھاؤ کیا چاہتے ہیں کھاؤ، حرام نہیں کھانا. تمہیں پسند ہے کھاؤ، کھانا کھاؤ، روٹی کھاؤ، میٹھا کھاؤ، پیزا کھاؤ، برگر کھاؤ، کیا کیا پسند ہے، آئس کریم ہے، کھاؤ جو چاہے کھاؤ. لیکن کیا نہیں کھانا، سور نہ کھاؤ، خون نہ کھاؤ. خون ڈلے بنا کے بیچتے، بڑے مزے کے رہتے. کھانا ہے زندگی میں تم بڑے ہو جاؤ، 5 اسٹار ہوٹلوں میں پہنچ جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، سائنٹسٹ بن جاؤ، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ایسا ماحول مل جائے کہ تمہیں فری میں 5 اسٹار ہوٹل میں بٹھا کے بہترین پوک اور بہترین سور پکا کے تمہیں لا کے رکھا جائے تو تم کہو کہ نہیں، بچپن میں مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کھاتا. کروڑوں جائیں تو جائیں لیکن میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حرام ہے. بس دوسری جو چیز ہے کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. سونا بھی عبادت ہے، سو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فجر چھوڑ کے سونا حرام ہے. کھیلنا بھی عبادت ہے، لیکن نماز کی اذان سن کے بھی کھیلنا حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں. تو مطلب کیا ہے، تم پوری زندگی میری اطاعت میں رہو تو وہ عبادت ہی ہے. ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ براہ راست عبادت ہے، اور بقیہ تمام کام براہ راست نہیں بلکہ کیا ہے، واسطے کے ساتھ عبادت ہیں. اسی واسطے امام ابن تیمیہ بڑی مختصر تعریف کرتے ہیں کہ العبادہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. آپ کو یاد کر لینا چاہیے یہ عبادت کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جس میں ہر وہ کام آ جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اللہ کے لیے سوتے ہیں، اے اللہ تو نے نیند دیا اس واسطے ہم سوتے ہیں کہ صبح فجر کو اٹھیں، عبادت ہے. اے اللہ تو نے غذا دی ہے، میں کھاتا ہوں تاکہ تیرے دین کا کام کر سکوں، عبادت ہے. اے اللہ تو نے اجازت دی ہے اسی لیے میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، عبادت ہے. اے اللہ تو نے اجازت دی ہے اسی وجہ سے میں تھوڑی وقت اپنے لیے کیا ہے، کھیل کود کے لیے نکالتا ہوں، عبادت ہے. تو یاد رکھو عبادت کا مفہوم خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے میرے بھائیو بچوں. اصل میں کیا ہے، کل آپ اپنی زندگی میں پرفیکٹ رہیں، کھائیں پیئے ہنسیں کھیلیں. اسلام کسی کو نہیں روکتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو روکتا ہے. زندگی میں کبھی ان چیزوں میں نافرمانی نہیں کرنا. اچھے کپڑے دیا ہے اللہ پہنو، لیکن کیا نہیں کرنا، اچھے کپڑے دیا ہے اس واسطے وہ میرا غریب دوست ہے، اس کا نہیں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، آج میں پہن کے جا کے بتلاؤں گا اللہ مجھے کیا کیا. یاد رکھو یہ فخر کے انداز میں پہننا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنائے گا اس کو جو لباس پہنتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. دیکھو میرے پاس کیا ہے، میری دیکھو ٹی شرٹ، برانڈڈ ٹی شرٹ. یہ بچہ ہے نا بالکل کیا ہے، بیکار کی ٹی شرٹ پہنا ہے. یہ بچہ ہے گا تو یہ بچہ نہیں، ایسے ہی اشارہ کر دیا تو میں نہیں، ڈرو نہ کو، ہاں ایسا اشارتاً بولا تو یہ بچہ. تو دیکھو لباس جو چاہے پہنو، اس میں کوئی غلطی نہیں، لیکن لباس لوگوں کو دکھانے کے لیے پہننا، لوگوں کو طنز کرنے، حقیر کرنے کے لیے پہننا، تکبر کی چال، تو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا. اس پہ تمہیں کیا ملے گا، عذاب ملے گا. آج ہماری لڑکیوں بچیوں کا سب سے بڑا شیوا یہی ہے کہ وہ کیا پہنتی، میں کیا پہنتی، مجھے کیا لے کے دیے، اسے کیا لے کے دیے، میں 4 لوگوں کو کیا بتلاؤں، تم 4. یہ بچیوں میں اول روز سے پنپتا ہے، یہاں تک کہ پورا موٹیویشن نوجوانی میں جا کے ان بچیوں کا کیا ہو جاتا، خالی لباس بن جاتا. کیا پہننا کیا پہننا، یہ کیوں، یہ لینا، یہ نہیں لینا، یہ لینا، یہ برانڈ اچھا، وہ برانڈ اچھا. کیوں جی اتنا سب کچھ، لوگ تعریف کرنا. ارے لوگ تعریف کرنے پہ پہنیں گے تو کل جہنم کے لباس پہننے کو بھی تیار ہو. لباس پہنو، اللہ کی شکر گزاری کے لیے پہنو. اللہ نے اچھا لباس دیا ہے، میں اس واسطے اچھا لباس پہنتی ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ لوگ میرا فخر کریں، لوگوں میں میں جا کے فخر کروں، یاد رکھو یہ خطرناک ترین بیماری ہے جو ہمارے اندر سرایت ہے. اسی طرح کھانا ہے، کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بھی کھایا ہے، صرف یہی نہیں کہ کبھی کبھی فاقے کیے ہیں، لیکن اچھا بھی کھایا ہے۔ ایک مرتبہ دعوت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ران لے آؤ۔ ران کی پیس اللہ کے رسول کو بہت پسند تھی۔ ہاں، آپ بھی لے کے کھا سکتے ہیں، کہیں کوئی دعوت ہے آپ مانگ کے بھی لے سکتے ہیں، ران کی پیس دو بھائی مجھے پسند ہے، کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول نے لے کے کھائی۔ جب ایک ران کی پیس کھائی تو کہا کہ دوسرا، کہا کہ دوسرا بھی ہے لاتا ہوں، دوسری کھائی، کہا کہ تیسرا، تیسرا بھی ہے لاتا ہوں، لائے، کہا کہ چوتھا، چوتھا بھی ہے لاتا ہوں، لائی، کہا کہ لاؤ پانچواں۔ تو وہ جو صحابی تھے نا پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کے ساتھ 4 پاؤں ہوتے ہیں، چاروں میں لا کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ اگر تم نہ کرتے اور ہانڈی میں سے لاتے رہتے تو اللہ بھیجتا رہتا، تم نے کہہ دیا کہ 4 ہی ہیں، لیکن خیال یہ نہیں کیا کہ رسول مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ لاتے رہتے تو اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتا اور آتی رہتی ران، لیکن اب اس سے ثابت کیا ہوا؟ پیٹ بھر کے کبھی کبھی کھانا چاہو تو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کھاؤ تو آدھا پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی پیو، پاؤ پیٹ کھلا رکھو سانس لینے کے لیے، یہ طریقہ نبوی ہے، اس میں روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں، حرام نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، ہاں ادھر ادھر کا لے کے ڈاکہ ڈال کے مت کھاؤ، کھانا ہے کھاؤ۔ ہاں، اسی طرح دیکھیے آپ ہر ایک آپ کو جو پسند ہے وہ آپ کو سیرت میں ملے گا، وہ سب عبادت ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، اما عائشہ کے ساتھ، رننگ ریس لگائی، رننگ ریس، فرمایا عائشہ آج ہم رننگ ریس کریں گے، دوڑ کا مقابلہ کریں گے؟ کہا کہ حضرت عائشہ نے ہاں اللہ کے رسول، حضرت عائشہ اللہ کے رسول دونوں دوڑے اور عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے۔ پھر ایک دور آیا، ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے رننگ ریس کریں گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول آگے نکل گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس دن میں جو پیچھے رہ گیا تھا نا، آج اس کا بدلہ برابر برابر ہو گیا۔ تو یہ ایک عام طور پہ کھیل کی چیز ہے، یہ بھی عبادت ہے جس میں حرام نہ ہو۔ آپ کرکٹ کے شوقین ہیں، دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن کرکٹ کا شوق اتنا دل میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی بعد میں نماز پڑھ لیں گے، کیا جاتا ہے ایک نماز چھوڑے تو اب دیکھ لیں گے، بعد میں کیا ہے دیکھنا نہیں ہوتا، یہ دیکھ کے آپ بیٹھے تو اب اس وقت کرکٹ دیکھنا تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو زندگی کا معمول اصل میں آپ کو میں بتلانا یہی چاہتا تھا کہ آپ بچے ہیں، ابھی سے اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ اللہ نے ایک بہترین زندگی گزارنے کا شیڈول دیا ہے، جس میں کھانا پینا سونا، آپ کو کھیلنا، آپ کے خواہشات نفس جو بھی ہیں سب کرنے کی اجازت ہے، اور یہ سب عبادت ہی ہے، لیکن صرف اس وقت وہ عبادت نہیں ہوتی اور حرام ہوتا جب اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی میں کام ہوتا۔ سمجھے بات کو؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے ہیں نہیں؟ آواز ہی نہیں آ رہا ہے۔ بارہ کھانا کھائے نہیں کی؟ کھائے کھانا کھائے بارہ کو؟ کیا کھاتے؟ روٹی کھاتے، کھانا کھاتے؟ ہم تو کھانا ہی کھاتے۔ آپ لوگ کیا کھاتے؟ کچھ اور بھاجی وغیرہ گھاس وغیرہ بھی کھاتے کیا؟ نہیں نا، ایسا تو کچھ نہیں نا، وہی کھاتے ہیں نا جو ہم سب کھاتے ہیں۔ تو کھائے نا ماشاءاللہ۔ ہاں تو ذرا جواب بھی دو، مجھے معلوم ہو کہ آپ سن رہے ہیں۔ ہاں تو یاد رکھو یہ جو چیز ہے نا، یہ ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر زندگی کا ایک گول آپ کے سامنے رہے گا۔ اب یہ گول کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب یہ مان لیا کہ 24 آورز اللہ کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر اذکار قرآن کی تلاوت ہی عبادت نہیں، بلکہ پوری زندگی میں جو کچھ تم کرتے ہو سب عبادت ہی ہے، صرف اللہ کی نافرمانی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونا۔ تو اگلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگلا کیا کریں گے؟ جب یہ 2 چیزیں بھی مان لیے تو اگلا کیا کریں گے آپ؟ کیا بھائی کوئی ایک بھی نہیں بولتے؟ جب یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی بھائی کہ آپ 24 آورز میں جو چاہتے ہیں کرو، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا، رسول کی نافرمانی نہیں ہونا، جس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ماں باپ سے ڈر کے کیا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ چھوڑیں گے تو اللہ کے ڈر سے چھوڑیں گے، استاد بولے نہیں اللہ بولا جھوٹ نہیں بولنا، اس واسطے ہم جھوٹ نہیں بولتے،
اس کی پینسل اٹھا کر جیب میں ڈال لیے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، دے دینا اس کو واپس جا کے، معافی مانگ لینا، یہیں پر معاملہ ختم۔ تو کوئی چیز بھی وہ نہیں کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ بقیہ تم حلال میں جو چاہے کرو، کر سکتے ہو، یہی 24 آورس کی زندگی تمہاری عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کا ثواب دے گا تم کو۔ جب یہ دونوں چیزیں معلوم ہو گئے تو اگلے کیا کرنا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ چلو بہترین سوال جواب ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو بھی کسی کے مطابق زندگی گزارنا کیسے معلوم ہوگا؟ اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو کس کے مطابق زندگی گزارنا کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں، قرآن اور حدیث پڑھنا، تو اس کا ایک جامع نام ہے علم حاصل کرنا۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو جب یہ معلوم ہوگا اب آگے کیسے زندگی، آگے اس وقت تک تم زندگی گزار ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم علم نہیں حاصل کرتے۔ اسی واسطے جاہل جانور دونوں ایک ہیں۔ انسان ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں جسے علم آ جائے، ورنہ تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علم سے ہی انسان ممتاز ہوتا ہے۔ دیکھو آج سے 2000 سال پہلے بندر کیا کھاتا تھا؟ تو کیا بولیں گے اب؟ وہ درختوں پہ پھلوں پہ ادھر ادھر چڑھ کے وچ کھاتا تھا، اتنا کھاتا تھا۔ اب کیا کھاتا ہے؟ اب کیا کھاتا ہے؟ پیزا بناؤ کھاتا ہے کیا؟ نہیں نا، وہ اتنا کھاتا۔ تو 2000 سال سے بندر ایک ہی لائف گزارتا ہے، کیوں؟ جاہل ہے، علم نہیں ہے اسے۔ 2000 سال پہلے ہمیں کیا ہے، پسا ہوا آٹا بھی نہیں ملتا تھا، اب ہمیں برگر کھاتے ہیں، کیا کیا کی بناؤ کھاتے ہیں، روز ایک ایک چیز بناؤ کھاتے ہیں۔ کیسے ہم کو ترقی ہوئی؟ ہمارے پاس علم ہے، اس کے پاس علم نہیں، اسی واسطے اس کی ترقی نہیں ہوئی۔ انہیں جیسا ہے ویسا چاہیے۔ ہمیں چاند پہ پہنچ گئے، سورج پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سیاروں تک پہنچ گئے۔ کیوں یہ ترقی؟ علم سے اور زبان بیان سے۔ اسی لیے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جو سب سے اونچا نام ہے، اس نے کیا کیا؟ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا جو علم کا منبع ہے۔ خلق الانسان، تمام مخلوقات میں سب سے اونچا انسان۔ علمہ البیان، انسان تمام مخلوقات میں کیوں آگے ہے؟ اللہ اسے بیان دیا، بولنا دیا۔ کوئی جانور بولتا نہیں، بولنا دیا تو میرا علم جتنا تھا میں آپ کو شیئر کیا، آپ نے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں تو اس طرح کروڑا علم ہمارے پاس آیا۔ تو علم سے ہی اصل ترقی ہے۔ تو آپ کو اگر اللہ کی رضا کی زندگی گزارنا ہے، علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اب تیسرا پوائنٹ آ جاؤ، آپ کو سب کو ایک ایم لے کے چلنا ہے۔ مجھے اتنا علم تو حاصل کرنا ہی ہے جتنا مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ بہت بہتر۔ لیکن اپنی زندگی میں ایک ایم کے ساتھ آ گئے، سب بھیجتے ہیں گھر سے جا کے آؤ مدرسے کو، آ گئے بیٹھے چلے گئے، ایسا نہیں آنا، بالمقصد آنا۔ مجھے جا کے استاد سے آج میں یہ سوال کروں گا، یہ پوچھوں گا، یہ چیز مجھے کی نہیں آ رہی ہے، برابر قرآن اتنے دنوں سے صحیح پڑھنا کیوں نہیں آ رہا ہے، حدیث کیوں نہیں یاد ہو رہی ہے، اسلامی نالج کیوں نہیں یہ تمام چیزیں پوچھ پوچھ کے کیا کرنا ہے، علم حاصل۔ آپ کو ایک دھن سوار رہنا کہ مجھے کچھ بننا ہے، بغیر ایم کے زندگی نہیں گزارنا۔ ہاں، ہر ایک کو ایم رکھنا، میں کیا بننا ہے، میں کم از کم اپنی زندگی میں کیا کروں گا، 40 احادیث یاد کروں گا، تو کم از کم 2-3 تو یاد کرو گے۔ لیکن کوئی بھی مقصد ہی نہیں ہے تو ایک حدیث بھی یاد نہیں کرو گے۔ کم از کم تو ہمارے پاس 40 احادیث، تو 40 جو ہے نا وہ احادیث تو یاد ہونے چاہیے۔ کتنے کو 40 احادیث اس میں یاد ہیں؟ کسی ایک کو ہیں 40 احادیث یاد ہیں؟ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ کوئی ایم نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بہت اہم ترین ہے۔ ہر ایک جو ٹاپ پہ پہنچتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھو بالمقصد پہنچتا ہے، بغیر مقصد کے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی سے ٹارگٹ بناؤ کہ تم کو کیا بننا ہے۔ مجھے معلوم نہیں مولانا صاحب میں کیا بننا ہے، کچھ بھی نہیں بنو گے۔ ابھی سے بناؤ کیا بننا ہے، میں انجینئر بھی بنوں گا، حافظ بھی بنوں گا۔ کتنے لوگوں کا ایم ہے یہ؟
کتنے لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ میں انجینئر بھی پڑھوں گا ساتھ میں حافظ بھی بنوں گا، بڑا ہاتھ ٹھاؤ، پر ماشاءاللہ لڑکیوں میں تو 2-3 نے ہمت تو کی ہے، اس میں لڑکوں میں ماشاءاللہ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ کچھ بھی بولتے رہو، ہم سوتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، کھیلتے کودتے رہیں گے۔ یہ دور ہی بچیوں کا ہے، ہر معاملے میں دیکھو سب خواتین ہی آگے، ہاں مرد تو کہیں دکھتے ہی نہیں۔ تو میں بولتا ہوں کہ آج ایک مقصد بناؤ کہ میں کیا بنوں گا اور کیسے بنوں گا، ہاں ابھی سے بناؤ، میں ڈاکٹر بنوں گا ساتھ میں عالم بھی بنوں گا۔ ڈاکٹر اور عالم کہاں ہیں، کتنے ہیں؟ عالم ہے تو ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر ہیں تو عالم نہیں۔ آج ایک ایم بناؤ، ابھی تمہارے پاس بہت زندگی ہے، ہمارا ڈھلوان ہے، تمہارا اٹھان ہے، ابھی بہت دیکھنا ہے زندگی، تم ابھی بہت کچھ پانا ہے۔ آج مقصد بناؤ، مجھے یہ دور میں کوئی بولنے والا ملتا تو میں آج عالم بھی ہوتا، ڈاکٹر بھی ہوتا شاید کہ، لیکن ہمیں کوئی بولنے والا اس وقت نہیں ملا، ہمیں کوئی نہج دینے والا، ہمیں کوئی منہج بتانے والا نہیں ملا ہم کو، ہم خود سے آگے آئے، یہ اور بات ہے۔ لیکن آج مجھے معلوم ہوتی ہے دعوتی فیلڈ میں مجھے انگلش نہیں آنے کی وجہ سے کتنا دین کا کام میں نہیں پھیلا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے انگلش نالج بالکل زیرو ہے، اللہ نے جو زبان۔ لیکن آج تم ٹارگٹ بنا سکتے ہو، میں بہترین ڈاکٹر بھی بنوں گا یا بنوں گی اور ساتھ میں عالمہ بھی بنوں گی، دونوں مشکل نہیں ہے، وہ ایک 5 سال کی پڑھائی، یہ ایک 7 سال کی پڑھائی، ہر بندہ کر سکتا ہے، اگر چاہے وہ 10 سال سے اپنا ایم بنا لے، 15 سال سے اپنا ایم بنا لے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو نہ ماں باپ بول کے دیتے ہیں، نہ بچے خود سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے، ہم کو کیا بننا ہے، بالکل خالی ذہن۔ پوچھو کیا بننا ہے، ہم کو پتہ نہیں۔ یا بہت لوگ اگر کچھ پڑھ لیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا، لیکن ساتھ میں عالم حافظ نہیں بولتے، حالانکہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ حفظ کے لیے آپ وقت مقرر کر لو، ایک صفحہ، کھانا پینا رہنا سہنا چھٹیاں سب ڈال کے ماشاءاللہ 2 سال میں مکمل قرآن کر لے سکتے ہیں، ایک ہی صفحہ، صرف ایک صفحہ، ایک۔ حالانکہ آپ دن میں ایک صفحہ نہیں، 5 صفحے اتنی چیزیں حفظ کرتے ہیں روزانہ، یہ دیکھتے وہ دیکھتے، یہ چیز کو کیا بولتے، وہ چیز کیا بولتے، مووی گانے ادھر ادھر کے گالم گلوچ، یہ سب تمہارے ذہن میں جب وہ بیٹھتے نا کیسا جاتے، تم نہ حفظ ہو جاتے وہ پورے۔ ویسا قرآن کے 5 صفحے کے برابر تم ادھر ادھر بیکار باتیں حفظ کر لیتے، یہ سب نکال کے ذہن سے قرآن پڑھو گے تو ایک صفحہ حفظ کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، 3 سال میں مکمل حافظہ بن جاؤ گے، اگر صرف قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے تو بس کافی ہے، ایم کے ساتھ۔ ابھی میں دیکھا ایک نیوز میں، معلوم ہے ایک بچی نے صرف 21 دن میں مکمل قرآن حفظ کیا، چھوٹی بچی، 21 دن، صرف 21 دن مکمل قرآن حفظ کر لیا۔ کیوں؟ بالمقصد مجھے حفظ کرنا ہے، بلکہ بیٹھی بچی پورے 21 دن میں، صرف 21 دن میں، یعنی ایک جز سے بھی زیادہ ایک دن میں حفظ کی، کیونکہ 30 دن میں ہونا، 30 نہیں 21 دن میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا۔ ہاں حفظ کرنا ہے، نیت کر کے بیٹھو، آرام سے حفظ کر لے سکتے ہیں، اور اچھی جگہ پڑھنا ہے، کہیں بھی جاؤ کھیل کود میں نہیں بلکہ پڑھائی میں دھیان دو، ماشاءاللہ بہترین پڑھ کے نکلیں گے، اسکول میں بھی فرسٹ آئیں گے، کالج میں بھی فرسٹ آئیں گے۔ ابھی سے آپ ٹارگٹ بناؤ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو صحیح طور پر پڑھو تو آپ ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، اور ساتھ میں کیا عالم حافظ بھی بن سکتے ہیں۔ میرا اپنا بھانجا ہے جو انجینئر بھی ہے، حافظ بھی ہے، میرا اپنا بھائی کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ بہترین انجینئر بھی ہے، بہترین حافظ بھی ہے۔ ہاں بچپن میں اسے ڈالا گیا کہ تمہیں حفظ کرنا، پہلے حفظ کیے، بعد میں کیا ہے کالج میں جوائن ہوئے، بہت ٹاپسٹ کالج میں سے انجینئرنگ کیے، اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوئے۔ تو یہ دونوں چیز کب؟ جب مقصد بنتا ہے، بے مقصد زندگی گزار کے جانوروں کی طرح کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ بچے ہو ابھی، اللہ نے بہت لمبی زندگی دینا ہے آپ کو، بخیر و عافیت، ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین میں بھی دنیا میں بھی کامیاب کرے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، ایک مقصد بنانا ہے۔ اب ان میں 2 گروپ میں پوچھتا ہوں، کون ہیں جو ڈاکٹر اور عالمہ بنیں گے یا عالم، کون ہیں جو انجینئر اور حافظ بنیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ایک اندازن، ایک ایم کے طور پر کون چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور عالمہ
یا نہیں حافظ اور انجینئر؟ کون؟ آپ سب ڈاکٹر یا انجینئر؟ ہاں ڈاکٹر پلس کیا، عالمہ یا حافظہ؟ ہاں عالمہ، بہت سے حافظ۔ اب یہ اپنے ذہن میں لکھ کے رکھ لو، کوئی پوچھے نہ پوچھے، تم نے میرے سے وعدہ کیا ہے، کیا ہے؟ کوئی پوچھے نہ پوچھے، تم نے میرے سے وعدہ کیا ہے۔ اب اسی نہج سے اپنے آپ کو مصروف رکھو، بیکار کی چیزوں میں مت پڑو، موبائل میں، کھیل میں، کود میں، بیکار، سب بیکار، کوئی چیز کام، نفع بخش کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ یہاں تو ماشاءاللہ اچھا ریسپانس آ رہا ہے، ان بچوں کو ابھی کچھ کیا ہے، برگر پیزا وغیرہ کھلانا دیتا، کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، کچھ کام میں بھی آؤ بھائی۔ اب ہاتھ اٹھاؤ، آپ میں کون کون ہے، ہاتھ اٹھاؤ، کون حافظ اور عالم بننا چاہتا ہے، ساتھ میں انجینئرنگ بھی کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے؟ 1 2 3، کوئی تو کم از کم ہاتھ تو اٹھا، نیت تو کرو نا۔ ہاں بہت سوچ کے، پیسہ نہیں مانگتا جی تمہارے سے، کچھ بھی نہیں مانگتا میں، ہاں کم از کم تیاری تو بتاؤ نا کہ ماشاءاللہ 1 2۔ اور کون حافظ بننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اٹھاؤ کم از کم، اللہ قبول کر لے، پتہ نہیں کس کی بات اللہ تعالیٰ قبول کر، تو نیت تو رکھنا ہے۔ تو آپ سب حافظ بننا چاہتے ہیں، ہاں ساتھ میں ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر؟ ہاں انجینئر بنیں گے، تو چلو انجینئر کی بھی بہت ضرورت ہے۔ تو اب اپنی زندگی کا ایک مقصد میرے ساتھ آپ نے شیئر کیا ہے، کہیں بھی رہو یہ ذہن میں رہنا کہ میں اس دن اپنے آپ کو انجینئر اور حافظ بننے کے لیے کہا تھا۔ تو بیکار کے کاموں میں، موبائل میں، کھیل میں، کود میں، گالی گلوج میں، ایک دوسرے کو بھگانے میں، چوری میں، کسی میں بھی نہیں، اپنا وقت پورا دین میں یا دنیا میں اصل جو چیز ہے نفع بخش اس میں لگاؤ، تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب، کیونکہ نیتوں پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے۔ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہاں ثواب کا بھی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ انہی کو دیتا ہے جو کوششیں کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مجھے دراصل پائلٹ بننا ہے، کیا کرنا؟ میں روز سوتا ہوں، صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں، نماز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے پائلٹ بنا دے، اے اللہ مجھے پائلٹ بن جائے گا انہیں؟ ہاں بولو نا بھائی، ایک مقصد بنا لیے، کیا کرنا؟ پائلٹ بننا۔ کرتا کیا؟ روزانہ میں آدھا گھنٹہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو اچانک کیا ہوگا؟ ایئرپورٹ والا آ کے اٹھا لے کے جا کے فلیٹ میں بٹھا دے گا، اڑاؤ بول کے، ناممکن چیز ہے۔ جس چیز کو تم نے محنت ہی نہیں کی اور تکیہ کر کے بیٹھ گئے دعاؤں پر، تو یہ بالکل ناممکن چیز ہے۔ تو یاد رکھو اللہ سے مانگنا بھی وہی ہے جو ممکن ہے، محنت بھی کرو اور اللہ سے مانگو، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں رہیں گی تو اللہ کامیاب کرتا، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ تو اس حیثیت سے آپ کو ابھی ٹارگٹ بنانا ہے۔ میں پتہ نہیں اس کے بعد کب آؤں، 3 مہینے بعد یا 1 سال بعد، جیسے کہ اب آیا ہوں 3 سال بعد ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک وعدہ آپ سے لے کے جاتا ہوں، میں اگلی ملاقات کروں گا تو کون ہے جو مجھے بتائیں گے 40 بول کے ایک کتاب 40 نوویًا، امام نووی کی 40 احادیث کی ایک کتاب ملتی، بہت مشہور ہے، آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گی، میرے خیال سے کیا ہے گجراتی میں ترجمے والا ایڈیشن بھی مل جائے گا شاید، شیخ ہے کیا؟ ہاں دیکھ، یہ میری طرف سے ہر بچے کو میں کہتا ہوں آپ گفٹ کیجئے جو مانگتے ہیں۔ اگلے میرے ملاقات میں کون ہے جو 40 میں سے مجھے صرف اور 20 احادیث سنائے، یاد کر کے، 40 ہیں پورے، 20 یاد کر کے سناؤ۔ اگر میں 3 مہینے میں واپس آیا، اگر 1 سال میں آیا تو 40 یاد کر کے سناؤ، 5000 روپے میرے سے انعام لے جاؤ۔ ہاں یہ میرا ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں، مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، مینجمنٹ سے صرف ریکویسٹ کیا ہے، جو بچے اور بچیاں 40 منگتی ہیں ان کو دے دو، ہاں اتنا ہے میرا ریکویسٹ۔ تو 40 صرف 40 احادیث، آج تم 40 کا ٹارگٹ رکھو گے تو کل بخاری کی حافظہ بنو گے، ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں میری بہن تھی، اللہ تعالیٰ جنت مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، انتقال ہو گیا، مکمل بخاری کی حافظہ تھی، اور انہوں نے سعودیہ میں تقریباً کئی سینکڑوں بچیوں کو بخاری کی حافظہ بنایا بھی، اللہ نے بہت جلد بلا لیا انہیں، 39 ایئرز بھی نہیں تھے ان کے، 2014 میں انتقال ہو گیا، لیکن بہت بڑا ادارہ تھا مدرسۃ النور کے نام سے ریاض کے اندر، کئی بچیوں کو انہوں نے حافظ قرآن نہیں حافظ بخاری بنایا، مکمل بخاری کی حافظہ تھی۔
بچیاں خاص طور پر. تو آج بھی ایم رکھو تو ہو سکتا ہے سب کچھ میرے بچوں. تو آپ کو مقصد صحیح رکھنا، نیت صحیح رکھنا چاہیے. تو اب اس میں جو بھی بھائی صرف ایک ریکویسٹ ہے، ان لوگوں کو ترجمہ جو بھی ملتا ہے بہتر انگلش یا اگر گجراتی، 40 نبویًا جو ہے 40 احادیث کی کتاب، وہ ان کو دو. ہاں، اور اس کا یاد رکھو اگر پڑھنے میں مشکل آ رہی نا، 40 کا ایپ بھی ہے پلے اسٹور میں. آپ کے ابا کا فون ہے یا بھائی کا، ان سے لے لو 40. آپ ایپ صوت کا بھی لے سکتے ہیں، یعنی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، سن کے یاد کر سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، خود پڑھ کے سناتے ہیں، کیسے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. خالی سننا ہے، سن کے یاد کر لینا ہے. اگر پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں. آج ماشاءاللہ اتنا کام ہوا ہے ایپ پر، ہر ایک کتاب کا ایپ ملتا ہے آپ کو. قرآن سن کے بھی انسان حفظ کر سکتا ہے. یہ پورے ایپ موجود ہیں. احادیث پورے ایپ موجود ہیں جس میں سن کے آپ حدیث کی تیاری کر سکتے ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھ کے بھی سننا ہے، ایسا بھی ایپ ہے جس میں آپ جا کے 40 نبویًا آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو صوت کے ساتھ بھی ملے گا، آپ کو سننے کے ساتھ بھی ملے گا، سامنے ٹیکسٹ بھی آئے گا، دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سن کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں اگر محنت کرو گے تو یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. خالی آخرت کی کامیابی نہیں ہے دین میں، اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی دین میں رکھا ہے. ہاں، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، کیا کریں گے، اللہ ایسا مقام دے گا، بڑے بڑے لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. انجینئر آئے، ڈاکٹر آئے، یا عہدے والا آئے، سیاستدان آئے، کون بھی آئے، ایک حافظ ہے تو حافظ کے پیچھے ہی نماز پڑھے گا وہ. تو دنیا میں بھی کامیابی اصل میں اسی کو ملتی ہے، آخرت میں بھی جو دین میں آتا ہے. تو آپ اپنا ٹارگیٹ رکھیں. ماشاءاللہ بہت سی بچیاں اس میں ہاتھ اٹھائیں، ان کے نام باقاعدہ لکھ لیا کریں. اور اس میں کون ہے 40 یاد کرنے والے؟ ہاں، ایسے ہی نہیں، دل کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے. نیت کیا کہ پیچھے سے بولے نہیں تو مار پڑتی، بول کے ہٹ ہے تو کوئی فائدہ نہیں. دل میں، دل کے اندر سے. ہاں، تو ان لوگوں کو آپ 40 دیں. انشاءاللہ میری اگلی ملاقات ہوگی تو کون ہے جو بہترین 40 احادیث بھی سنائے یاد کر کے، تو انشاءاللہ ہم ان کو میرے اپنے ذاتی اعتبار سے کتنا دوں گا میں؟ 5000 روپے انعام ہے. آپ کریں گے انشاءاللہ؟ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت عافیت سے رکھے، دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے، خواہ وہ دین میں ہو خواہ وہ دنیا میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے. شکراً، مع السلامہ.